نیٹو سپلائی لائن بحال ہونے والی ہے نہیں ہونے والی؟ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا کیا مستقبل ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں. جی مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں ہمیں وہ چینی زبان میں جو لفظ کرائسس ہے نا، یہ دو حصوں میں ہوتا ہے، اور اس کو جب آپ توڑیں تو اس میں ایک ہوتا ہے اپرچونٹی اور ڈینجر، کہ یہ کرائسس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، خطرہ بھی ہوتا ہے اور اپرچونٹی. یہ اب نیٹو کا کرائسس ہو گیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اور امریکہ کو خالی اب صرف امریکہ کے ریفرنس سے نہ دیکھیں، امریکہ کو آپ دیکھیں اس کا رول IMF کے اندر، اس کا رول ورلڈ بینک کے اندر، اس کا رول ملٹی ڈونرز کے ساتھ، اس کا رول انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. بات یہ اب آپ نے اگر ایک چیز کرنی ہے، بات یہ کہ سودا کون بہتر کرتا ہے. اگر آپ کے وکیل اچھے ہیں، برا مقدمہ بھی جیت جاتے ہیں. میں احسن کے ساتھ ود آل ڈیو اپالوجیز، مجھے یاد ہے جب کویت لبریٹ ہوا تو میاں صاحب گئے سب سے پہلے، ہم اسی ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ تھے. بہت بڑی اپرچونٹی تھی، لیکن ہم وہاں سے کون سا کانٹریکٹ لے کے آئے؟ وہ بٹرفلائی مائنز صاف کرنے کا. وہ 2.5 فٹ پہ جا کے مائن پھٹتی ہے اور وہ جسم کو کاٹ دیتی ہے دو حصوں میں. تو وہ پاکستان کو انہوں نے وہ کانٹریکٹ دے دیا، جس میں آپ نے کچھ $1 ملین لیے، لیکن آپ کے کافی لوگ اس میں شہید بھی ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ گئے بھی، سب کچھ ہوا، لے کے کیا ہے؟ بٹرفلائی مائنز کلیئر کرنے کا کانٹریکٹ. سملرلی اب آپ یہاں بیٹھتے ہیں امریکہ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ امریکہ کی ضرورت آپ کی بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو اب پرماننٹ اگلے 100 سال کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو میرے خیال میں ایک مضبوط پاکستان چاہیے، لیکن پاکستان میں ایک مضبوط حکومت نہیں چاہیے. ان کو چاہیے مضبوط پاکستان ایک کمزور حکومت کے ساتھ، جو ان کی بات کرے، جو ان کی مرضی کرے. اس پہ بات کرتے ہیں. جی شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن. السلام علیکم شفقت صاحب. جی وعلیکم السلام. شفقت صاحب، محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں مضبوط حکومت نہیں دیکھنا چاہتا. آپ ان کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی امریکہ جو ہے وہ تو ایسی حکومت چاہتا ہے کہ جو وہ کہے اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہو. اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب ملٹری گورنمنٹس پاکستان میں تھی جو کہ بظاہر بہت مضبوط تھیں، لیکن انہوں نے جو امریکہ نے کہا اس کی بات پہ عمل کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسی مطلق العنان ایک ڈکٹیٹرشپ ہو کہ اور وہ ڈکٹیٹر جو ہے ان کی جیب میں ہو، تاکہ جو بات کریں اس پہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ ود ان دا کنٹری حالات کو ٹھیک کر کے اور ان کے موافق بنا دے. تو میرا خیال ہے کہ مضبوط اور کمزور بات جو ہے اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے ایک ایسا ڈکٹیٹر یا ایسا بندہ جو ان کے تابع ہو اور جو وہ بات کہیں اس کو پاکستان میں درآمد کرانے میں اس کو دشواری نہ ہو. اچھا شفقت صاحب، اب اس وقت 2-3 بڑے ایشوز ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ نیٹو کی سپلائی لائن کا ہے، اور اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے، اس میں بھی بحث ہوگی. پھر قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بھی اس کا فیصلہ کرے گی. آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ نیٹو کی سپلائی لائن اس وقت ریسٹور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی حامد، ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے. امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں یہ تو عمران خان صاحب پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وار کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر نیٹو سپلائی لائن کا جو معاملہ ہے وہ قدرتی بات ہے کہ وہ اس کی جو وار ایفرٹ ہے اس کی مدد والی بات ہے. تو ہم اس ہر چیز کے خلاف ہیں جس میں امریکہ کا جو وار ایفرٹ ہے اس میں پاکستان جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے. تو اس لیے اس میں تو اگر آپ ڈیڈکشن کریں تو بات بڑی سیدھی ہے کہ جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کی معاونت ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ہے. خواہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے. دیکھیں جی، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو ہم پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہیں، لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا تو وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اچھا، اب آپ برا نہ بنائیں تو میں اس پہ احسن اقبال صاحب سے پوچھ لوں. جی احسن اقبال صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کچھ کنٹ کے ساتھ لینڈ روٹ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے یہی بات کی تھی جو تقریباً دوسرے لفظوں سے انہوں نے کہی ہے کہ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مفادات کا تحفظ کریں. دوسری بات یہ کہ قومی خود مختاری کا تحفظ ہو، ڈرون حملوں کے اوپر ہم ان سے قطعی فیصلہ لے سکیں. تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے کریں. پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پھر حکمران یہ بھی واضح کریں کہ ہم نے ایک یہ موقف لیا تھا کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ تھا اس کے اوپر معافی مانگی جائے. کیا وہ معافی کسی سطح پہ مانگ لی گئی ہے یا ہم نے اس مطالبے کو واپس لے لیا؟ چونکہ جو سلالہ چیک پوسٹ کے شہداء ہیں ان کی فیملیز یہ بات جاننا چاہتی ہوں گی. تو اس لیے اس تمام بحث کو ہم حل کر سکتے ہیں صرف ایک ہی بنیاد پہ کہ تعلقات کے درمیان شفافیت ہو،
ٹرانسپیرنسی ہو اور پاکستان کے قومی مفادات کا ہر قیمت پہ تحفظ ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات توڑ لیں یا اس کے غلام بنیں. ایک تیسرا راستہ ہے کہ ہم آبرومندانہ سیلف ریسپیکٹنگ نیشن کی طرح سے، جس طرح دنیا کے دیگر ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی باہمی بنیاد کے اوپر تعلقات بنائیں. شفقت صاحب، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اور آپ کے موقف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہ درست بات ہے؟ ہم تو کوئی اگر مگر نہیں کر رہے، ہم تو بات بڑی سیدھی کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پچھلے 10 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وار آن ٹیرر یا وار ان افغانستان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، وہ اگر وار آن ٹیرر کی معاونت کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم ہر کسی سے لڑائی نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم جو ریلیشن شپ چاہتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں چاہتے ہیں، اور پاکستان کا مفاد یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھی ہو وار آن ٹیرر. جی مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بات جو شفقت بات کر رہے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان ایک بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کاٹ دو، الٹرنیٹو پلان کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بھی روک دو، یہ بھی کر دو، بات نہ کرو، پھر بتائیں آج آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ علیحدہ کر دیں. کیا یہاں جنگ نہیں ہو رہی؟ کیا بامب ایکسپلوژن نہیں ہو رہے؟ کیا یہاں پنجابی طالبان نہیں ہیں؟ کیا پاکستانی نہیں مر رہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ پھر یہ کانکریٹ آپ پلان دیں کہ اگلے 4 مہینے میں یا 2 مہینے میں کیا ہونا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بات نہ کریں، نہ اس سے بات کریں، نہ ادھر کریں. اور یہ سب سے ویگ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک ایسی ایفرٹ جون سی ہے اس کے ساتھ آپ تعلق توڑ دیں. آپ پھر ہر چیز کے ساتھ ایک ایشو کو یہ بھی دکھی کر رہے ہیں نا. ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کے دنیا سے تعلقات یا روابط ہیں وہ سارے ہم صرف اس وار آن ٹیرر کی آنکھ سے ہی دیکھیں. نہیں دیکھیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے روابط ہیں، آپ کے پہلے بھی روابط تھے، آئندہ بھی رہیں گے. جس طرح آپ اپنے روابط اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو اس ایشو کی وجہ سے آپ کے باقی تعلقات ختم نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ نے ملکوں سے تعلقات توڑنے ہیں، یا تو آپ کانکریٹ پلان دیں ABCD. ہاں جی پنجابی طالبان میں ان سے ہم بات کریں گے، یہ کریں گے، فلانے سے آپ کریں، LET سے فلانا کریں. یہ ہوائی بات ہے کہ آپ بس قومی مفاد میں یہ نہ کریں گے، وار آن ٹیرر کو چھوڑ دیں. بی اسپیسیفک. جی شفقت صاحب، مالک صاحب کو آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال کیا تھا جہاں تک معاونت تھی امریکہ کی افغانستان میں جنگ کی، جی تو میں نے اس حوالے سے آپ کو جواب دیا، کیونکہ تحریک انصاف کا یہ کنسیڈرڈ موقف ہے کہ یہ جو ہماری پارٹنرشپ تھی امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں، اس سے جتنی پاکستان نے ٹیررزم فیس کی ہے، جو مشکلات پچھلے 8-10 سال میں آئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ یہ ایک امریکہ کی جنگ میں جو ساتھی بننا تھا اس کی وجہ سے تھی. اور کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا کہ ہم جو بھی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے امریکہ کی افغانستان میں جنگ اور وار آن ٹیرر میں معاونت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، تو پھر میں اس کا ڈفرنٹ جواب دوں گا. نہیں، لیکن اس وقت تو شفقت صاحب بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کہ نیٹو کی سپلائی لائن بحال نہیں ہو رہی. امریکہ چاہتا ہے سپلائی لائن بحال ہوئے، اس لیے میں نے آپ کو یہ سوال کیا کہ بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کا آپ نے جواب دیا، اس پہ مالک صاحب نے ایک موقف کا اظہار کیا. اب اگر آپ کی حکومت اس وقت پاکستان میں ہو اور نیٹو کی سپلائی لائن آپ سے امریکہ کے بحال کرو، تو آپ اس کو بھی یہی کہیں گے کہ نہیں بحال کرنی؟ جی، ہم یہی کہیں گے کہ ہم اس معاملے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جنگ یہ غلط ہے. اب امریکہ میں بھی یہ ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. وہاں کی جو رائے عامہ ہے وہ کلی طور پہ متفق ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ایک آرڈرلی وڈرال آپ کا ہو سکے. لیکن جہاں تک آپ کی جو جنگ ہے یا جنگی معاملات میں معاونت ہے وہ ہم اس میں کرنے کے لیے دیکھیں مالک صاحب تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن جو ہیں اختیار نہیں کرے گے. مالک صاحب تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن جو ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے امریکہ کے سامنے. شفقت سارے کھڑے ہوں گے. جو اگر ملک کے خلاف ہوگا تو کھڑے ہونا بھی چاہیے. میرا سوال سب سمپل سا ہے. انگریزی میں ایک ہوتا ہے the devil lies in detail. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنگ شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا حامد، جنگ ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ہم نے شروع کی یا نہیں کی، غلط جنگ ہے یا صحیح جنگ ہے، یہ تو اب ہو گیا دنیا کے سامنے. ہم بھی کہتے ہیں غلط جنگ ہے، لیکن اس سے ختم کرنے کا، اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا. اب صرف خواہش کرنے سے تو نہیں ہوگا. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ جب تحریک انصاف بات کرتی ہے تو اسپیسیفک بتا دیں. آپ کا سوال تھا جو انہوں نے نہیں جواب دیا کہ اگر آج آپ گورنمنٹ میں ہوتے آپ کیا کرتے. چھوڑ دیں رائے جو امریکہ کی ہے سو ہے. آپ گورنمنٹ ان کی رائے سے ڈیل نہیں کر رہے، آپ ان کی حکومت سے ڈیل کر رہے ہیں، واشنگٹن سے ڈیل کر رہے ہیں. نہیں، شفقت صاحب نے جواب دیا اس کا. انہوں نے کہا جی شفقت صاحب دوبارہ جواب دے دیں.
مزید الیبوریٹ کر دیتا ہوں. ہاں. ہم ان کو یہ کہیں گے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ افغانستان میں اعلان کریں کہ ہم یہاں فوجیں نہیں رکھیں گے، اور آپ طالبان کو کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ امریکن فورسز جو ہے وہ وہاں پہ نہ ہوں، وہ اس بنیادی مطالبے کو آپ کہیں امریکہ تسلیم کرے اس بنیادی مطالبے کو، اور تسلیم کرنے کے بعد وہ طالبان کے ساتھ انگیج کرے، ان کے ساتھ ایک وے آؤٹ یعنی کہ جو ایگزٹ ہے اس کے اوپر طے کرے، تاکہ افغان جو ہے وہ اپنا مستقبل خود سنبھال سکے. ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو لوگ طالبان کے ساتھ خوش نہیں بھی ہیں وہ بھی امریکہ کے خلاف ہے. پچھلے تقریباً 6 ماہ میں جتنے افغان پولیس کے لوگوں نے اور فوج کے لوگوں نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شفقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شفقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی فورن وہ بات پالیسی ہے اس میں نہیں، مجھے بات پہلے ختم کرنے کیوریس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی فورن پالیسی ایسے ہوا کرے گی کہ اگر حکومت امریکہ اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے اس کی بیسس پہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات پہ ڈپینڈ کرے گا. کل کو اگر ایشو بنے گا امریکہ کا انڈیا سے تو ہم کیا تیسرے ملک کی بیسس پہ اپنی فورن پالیسی بائیلیٹرل ریلیشنز ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں، میں پھر بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کیونکہ ہماری تو بڑی کلیئر پالیسی ہے اس پہ کہ یہ جو وار ہے یہ افغان قوم کے لیے اچھی نہیں ہے، پاکستان قوم کے لیے اچھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی جو پارٹنرشپ تھی امریکہ کے ساتھ اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس لیے ہم اس میں کوئی ایسی چیز میں معاملت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شفقت صاحب ایک سوال چھوٹا سا آپ سے، آپ کے پرانے دوست احسن اقبال صاحب چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، چھوٹا سا جواب دیجیے گا. جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا اپنے معلومات کے لیے کہ اگر حکومت نے یہ سپلائی لائن کھول دی تو پھر تحریک انصاف کیا دوبارہ دھرنا دینے کا اعلان کرے گی؟ جی ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. نہیں، دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ آپ ہمیں جو طریقہ ہوگا احتجاج کا وہ ہمیں ڈٹرمن کرنے دیں. جی بہت بہت شکریہ شفقت موسیٰ، بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لینے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، اس وقت ایک مسئلہ شکیل آفریدی کا بھی ہے جس نے ایبٹ آباد آپریشن میں مدد کی تھی امریکہ کی. امریکہ مطالبہ کرے شکیل آفریدی کو واپس کیا جائے. کیا پالیسی آپ کی حکومت کی؟ امریکہ مطالبہ تو بہت کرتا رہتا ہے، اس کے تمام مطالبات تو منظور کیے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کیے جا سکتے. آپ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو ایک مضبوط پاکستان چاہیے. ہاں، تو بس مضبوط تو پاکستان میں سے اسامہ تھا جو وہ اس کے ساتھ ہے، باقی معاملات. تو اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ شکیل آفریدی اس کو دے دو تو آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمیں دے دو؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے آفریدی اس کے ساتھ تھے، تو کیا مشکل ہو گیا اس کو؟ اس شکیل آفریدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. اب وہ اسامہ زندہ یا مردہ حالت میں تو اس کے پاس ہے نا، اور شکیل آفریدی زندہ یا مردہ حالت میں پاکستان کے ساتھ ہے، تو اس کو مشکل کیا ہو گیا؟ جو مسئلہ تھا اس کا حل ہو گیا، اس کے ایوارڈ دینے کا ہو گیا. نہیں، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل آفریدی ہمیں دے دو آپ. اس طرح کے مطالبات تو اس کے بہت کاغذی آ جاتے ہیں، پر وہ اپنے ایجنٹس کو ویسے بھی مار دیتا ہے جیسے ضیاء-ال-حق کو اس نے مار دیا تھا. مالک صاحب یہ اتنا ہی نان سیریس معاملہ ہے؟ بڑا سیریس ایشو ہے، بہت سیریسلی انہوں نے اس کو اپنا کیس بنایا ہوا ہے. دیکھیں، امریکہ نے اس طرح کے کیسز میں اگر اس نے یہاں پہ خالی کام نہیں کرنے، یہاں بھی دوبارہ 10 کام کرنے ہیں، باقی ممالک میں بھی کرنے ہیں. اور شکیل آفریدی میرے خیال میں کسی قیمت پہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. اس کے ایک ریزنز ہے. دیکھیں، جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ پولیو کی کیمپین کا، آپ کو پتا ہے پہلے اس پولیو کے بڑے ایشوز تھے ہمارے فاٹا میں، فرنٹیئر کے علاقوں میں بہت تھے. اور جو پہلے اس کے بارے میں باتیں تھیں کہ جی پہلے ہو گیا کہ جی انفرٹیلٹی ہوتی، اس کی دوائیں نہ لیں، یہ نہ لیں. اس واقعے کے بعد جو وہ ٹرسٹ تھا، ہمارے ہزاروں بچے ان علاقوں میں ایکسپوز ہو گئے اس خطرے کو، کیونکہ ماں باپ 100 قسم کے ڈر سے، جہالت سے اور اس ڈر سے نہیں ان کو خطرے پلائیں گے ایک آدمی پکڑنے کے لیے. امریکہ نے ہمارے ہزاروں بچوں کو ایکسپوز کر دیا بہت بڑی اپاہجی کی زندگی کے اوپر. تو یہ شکیل آفریدی از ناٹ somebody who has supported. یہ پاکستانی سٹیزن ہے، امریکن سٹیزن نہیں ہے. یہ لوکل ایجنٹ تھا، اس نے پاکستان کے لاز توڑے ہیں، اس نے پاکستان کے ٹوٹل دھجیاں اڑائی ہیں. اور یہ عافیہ صدیقی کا کیس، ہماری یہی پرابلم ہے حامد، ہم چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں. عافیہ صدیقی کو انڈیویجول بیسس پہ، انڈیپینڈنٹ بیسس پہ لا کے یہاں پہ ٹرم، ہم نہیں کہہ رہے آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ نے غلط سزا دے دی ہے، ہم تو کہتے ہیں یہاں اپنا پریزن سینٹنس یہاں کے سرو کر لیں. یہ ہوتا ہے، اس کو علیحدہ رکھیں. کوئٹ پرو کریں گے تو یہ لے بھی جائیں گے، کچھ پتہ نہیں اس پہ مان بھی جائیں. لیکن اگر آپ ایک اوپن آدمی کو اس طرح دیں گے
جس نے اس طرح غداری کی اور ہزاروں پاکستانی بچوں کی زندگیاں اور خطروں میں ڈالی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے دینے والی جو نہیں دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. امریکہ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس نے جو اپنے مخبروں کو تحفظ دینا ہے. پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اگر ہم نے اس کیس کے اوپر گیون کر دیا تو یہاں میر صادق اور میر جعفروں کی ایک لائن لگ جائے گی. لہٰذا وہ پاکستانی شہری تھا، اس نے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی، ایک غیر ملکی حکومت کے لیے اس نے جاسوسی کا کام کیا. اگر آپ اس کے اوپر گیون کریں گے تو معاف کیجئے پھر اس ملک کے اندر جو غیر ملکی جاسوس ہیں ان کی ایک نئی کھیپ پیدا ہو جائے گی اور ہمارے قومی خود مختاری کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اس پر ہمیں ایک اصولی موقف لینا چاہیے. اگر امریکہ کا کوئی شہری امریکہ کے خلاف جاسوسی کرتا ہوا پکڑا جائے امریکہ میں، اور چاہے وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہو، اور پاکستان ان سے مطالبہ کرے کہ اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں، کیا وہ کبھی چھوڑیں گے؟ کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ ساورن نیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گیون نہیں کر سکتا. جی آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ 100% میں اس کے ساتھ اتفاق تو کرتا ہوں. آپ پہلے کھل کے کہے تھے شکیل آفریدی کسی قیمت پہ امریکہ کے حوالے میں نہیں نے کریں آپ گے. کو کہا نا کہ آپ گھما پھرا کے بات کرتے گھما ہیں. پھرا کر کے اس لیے کیا کہ پہلے بھی اس کے ایجنٹ ضیاء کا بھی اشر کر دیا تھا نا اس نے کہ جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے بعد اس کا اشر رشر کرے گا. تو اس کا اسامہ بھی اس کا پہلے اسٹارٹنگ ایجنٹ تھا اس کا روس کے خلاف لڑائی میں. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا بھی رہتا ہے، مارتا بھی رہتا ہے. تو افریدی کے ساتھ بھی ایسے ہوگا، ہمیں کیا پتا ہوگا. ابھی میں افریدی کا تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہت سے افریدی ہیں اس پاکستان میں. بہت سارے. اب یہ اس سے شکیل آفریدی سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ جو دوسرے شکیل آفریدی ہیں وہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں خبریں لیک کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں اسامہ کی جو بڑی بیوی تھی اس نے مخبری کی ہے، شکیل آفریدی نے کچھ نہیں کیا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ میں نے اس لیے زندہ مردہ بات کی آپ کے سامنے. آپ نے کہا گما پھرا کر کے، تو میں سیدھا سیدھا بولتا کہ بھائی جو آپ تو اس پہ کنسنسس ہے جی آپ تینوں کا، شکیل آفریدی کو کسی قیمت پہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے. یہ جو سڈنلی یہ اچانک آؤٹ آف دا بلو اسامہ کی فیملی کو لے آیا گیا اسلام آباد، یہ جو سارا ایک نیا جو آپ بات کریں جو بات پھیلائی جا رہی ہے یہی لنکڈ ہے. ایگزیکٹلی یہی وجہ، یہ ساری ایک. اس کا مطلب ہے شکیل آفریدی جیسے امریکی ایجنٹ بہت سے ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خبریں بھی لیک کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، پلان بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ گفتگو ہوئی ہے. احسن اقبال صاحب نے اور ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ مطالبہ کرے اور امریکی مطالبے پہ آنکھیں بند کر کے نیٹو سپلائی لائن کھول دی جائے. پاکستان کے بھی کچھ مطالبات ہیں، پاکستان بھی کچھ شرائط ہیں، انہیں بھی سامنے رکھنا ہوگا. لیکن ایک نقطے پہ مالک صاحب کا اور درانی صاحب کا اور احسن اقبال صاحب کا بڑا پکا قسم کا آپ کو کنسنسس نظر آیا، اور وہ یہ ہے کہ شکیل آفریدی جس نے امریکہ کے لیے مخبری کی اور ایبٹ آباد آپریشن میں جس کی مدد سے امریکہ کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ شکیل آفریدی کوئی امریکی شہری نہیں ہے. لہٰذا امریکہ کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے. یہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پاکستانی شہری ہے، اس پہ پاکستانی قانون کے مطابق پاکستان ہی میں مقدمہ چلے گا، اسے پاکستان ہی میں سزا ملے گی، امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.